اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اجعل لی آیہ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا واذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 41۔ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں۔ قال رب اجعل لی آیہ، کہا اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دے، میرے رب حمل ٹھہر جانے کی میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دیجئے جس سے میں استقرار حمل کو سمجھ لوں اور شکر کے طور پر تیری زیادہ عبادت کروں۔ واضح ہے کہ لوتھڑے کا بننا چونکہ خفیہ کام ہے جس پر واقفیت نہیں ہوتی، اس کے ظاہر ہونے اور بڑے ہونے میں دیر لگتی ہے، اس لیے آپ نے سوال کیا تاکہ شکر میں دیر نہ ہو بلکہ استقرار حمل کے فوری بعد ہی شکر میں زیادتی شروع کر دی جائے۔ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کے لیے نشانی یہ ہے کہ آپ 3 دن اشاروں کے سوا لوگوں سے بات نہیں کر سکیں گے۔ یعنی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ استقرار حمل کی آپ کے لیے نشانی یہ ہے کہ باوجود ذکر اللہ پر قدرت رکھنے کے آپ لوگوں سے 3 دن تک کوئی بات نہیں کر سکو گے سوائے اشارہ کرنے کے۔ اشارہ چاہے سر سے ہو، ہاتھ سے وغیرہ سے ہو، تاکہ اس خاص نعمت کے حاصل ہونے پر خصوصی شکر ادا کر سکیں۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اپنے رب کو کثرت سے یاد کرو۔ یعنی جب لوگوں کے ساتھ دنیا کا کلام کرنے سے روک دیے جائیں تو اس وقت حمل کی نعمت پر شکر کے طور پر اپنے رب کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں۔ وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کریں، صبح شام اپنے رب کی ہر اس عیب سے پاکی بیان کریں جو اس کے شایان شان نہیں ہے۔ آیت کا میسج آپ کے نام، اللہ رب العزت کا ذکر کسی حال میں بھی چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اللہ رب العزت کا ذکر کسی حال میں بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، حتیٰ کہ اگر زبان کے ساتھ کلام پر قدرت نہ ہو تو بھی چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ ایسے آدمی کو چاہیے کہ دل میں اللہ رب العزت کو یاد کرے۔ حضرت کعب قرظی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت زبردست بات فرمائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو ذکر چھوڑنے کی رخصت دی جاتی تو حضرت زکریا علیہ السلام کو ضرور رخصت دی جاتی، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے بچے کی ولادت کی نشانی یہ مقرر کی تھی کہ آپ لوگوں سے بات نہیں کر سکیں گے، لیکن اس کے باوجود انہیں حکم دیا کہ اپنے رب کا ذکر کثرت سے کریں۔ اسی طرح اگر کسی کو ذکر چھوڑنے کی رخصت چھٹی دی جاتی تو جنگ میں مصروف مجاہدین کو ضرور دی جاتی، لیکن انہیں بھی حکم ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا لقیتم فئۃ، جب تم دشمن سے ملو، فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا، مد مقابل آؤ تو ڈٹ جاؤ اور اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو۔ ذکر کرنے کا حکم ہے، بار بار اللہ کو یاد کرنے کا حکم ہے، اور اس کے لیے ذکر کا طریقہ سیکھنا، کسی کامل شیخ کے ساتھ تعلق بنانا، اس کو اپنے سارے حالات بتانا، اپنے واقعات بتانا، اپنے گناہوں کو بتانا، اپنی نیکیوں کو بتانا، یعنی اپنی ہر چیز ان کے سامنے رکھنا، پھر ان کے مشورے سے چلنا۔ اس سے آدمی کے اندر اہتمام پیدا ہوتا ہے، آدمی کے دل کی بیماریاں دور ہوتی ہیں، روحانی بیماریاں دور ہوتی ہیں، آدمی روحانی ترقی کر پاتا ہے، اس سے پھر نماز میں قوت آتی ہے، اس سے پھر روزے میں قوت آتی ہے، تمام عبادات میں قوت آتی ہے، ذکر کرنے کی توفیق ملتی ہے، بڑوں کی دعاؤں میں آدمی شامل ہو جاتا ہے، قدم قدم پہ اللہ تعالیٰ رہنمائی فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بندے کو قبول فرما لیتے ہیں اور اس سے نیک کاموں کی توفیق عطا فرماتے چلے جاتے ہیں، جس سے آدمی کو اپنی زندگی میں واضح فرق محسوس ہوتا ہے۔ تو ذکر کرنا ضروری ہے، ذکر کرنے کا خصوصی طور پہ حکم ہے، ہم کثرت سے ذکر کرنے کا اہتمام کریں، اس سے ہماری بے سکونی ختم ہوگی، ٹینشن، ڈپریشن، انزائٹی اور پریشانی کی تمام قسمیں ختم ہوں گی، بیماریاں ختم ہوں گی، اللہ تعالیٰ مصیبتوں میں صبر کی توفیق عطا فرمائیں گے، بہت ساری مصیبتوں سے بچا لیں گے، بہت ساری پریشانیوں سے بچا لیں گے۔ لیکن ذکر کریں، ذکر کرنے کا اہتمام کریں، ذکر کرنے کی عادت ڈالیں، اللہ کا ذکر کثرت سے کریں، زیادہ کریں۔ دوسری جگہ پہ بھی ایک جگہ حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے ایمان والو، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرو، اللہ کو یاد کرتے رہو، ہر وقت یاد رکھو۔ پھر دیکھو بے سکونی کیسے ختم ہوتی ہے۔ آج ہم کیوں بے سکون ہیں؟ کیونکہ ہم اللہ کو یاد نہیں کرتے، نماز کے اندر ہم نماز میں نہیں ہوتے، نماز میں بھی ہمارا دھیان دنیا کی طرف ہوتا ہے، دنیا کے کاموں کی طرف ہوتا ہے۔ اسی طرح روزہ رکھتے ہیں، روزے میں بھی ہم بہت ساری نافرمانیاں کرتے رہتے ہیں، اللہ کو ناراض کرتے رہتے ہیں۔ حالانکہ روزے میں اللہ کے ذکر کو بڑھانا چاہیے، اللہ کے تعلق کو بڑھانا چاہیے، دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو قرآن پڑھنے، سننے، سمجھنے کا بھی اہتمام نصیب فرمائے۔ آمین۔